دیکھیے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے محض 23 سال کی مدت میں ایک عظیم ترین کامیابی حاصل کی۔ جب اس بات کو آپ دریافت کریں گے کہ محض 23 سال کی مدت میں پیغمبر اسلام نے عظیم ترین کامیابی حاصل کی، جس کو بعد کے زمانے کے بڑے بڑے مفکرین اور تھنکرز نے ایکنالج کیا، اعتراف کیا۔ مثال کے طور پر ایک مشہور ترین مفکر نے اس بات کو اس طرح ایکنالج کیا کہ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both the secular and religious level، یعنی محمد تاریخ انسانی کے واحد شخصیت تھے جنہوں نے دنیاوی اور دینی دونوں سطح پر عظیم ترین کامیابی حاصل کی۔ جب یہ بات دریافت ہوتی ہے تو اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ عظیم ترین کامیابی کس پالیسی کے تحت حاصل کی؟ آخر آپ کا میتھڈولوجی کیا تھا، آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس سوال کو لے کر جب آپ سیرت کا اور قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام کی پالیسی دراصل امن، پیس اور صلح کی پالیسی تھی۔ آپ نے پورے 23 سال کی مدت میں ہمیشہ جس چیز کا پورا لحاظ رکھا وہ یہ کہ سماج میں بدامنی نہ پیدا ہو، سماج میں انتشار پیدا نہ ہو، سماج میں بھائی چارہ کا ماحول قائم ہو۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی میتھڈ ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کی محبوب ترین اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس طرح روایت کرتی ہیں کہ ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، یعنی پیغمبر اسلام کو جب بھی دو چیزوں میں سے ایک کا سلیکشن کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ آسان کا انتخاب فرماتے، یعنی آپ کے پاس کسی معاملے میں دو آپشنز ہوتے ہیں۔ آج کی زبان میں اگر کہوں تو آپ کے پاس کسی معاملے میں دو آپشنز ہوں، ایک پیسفل آپشن اور ایک وائلنٹ فل آپشن، ایک پرامن انتخاب اور دوسرا پرتشدد انتخاب، ہنساتمک انتخاب، تو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پرامن طریقہ کار کو اپناتے تھے۔ پیغمبر اسلام کی جب بعثت ہوئی تو مکہ کے حالات سخت ترین ہو گئے۔ وہ وہی صورتحال تھی جن صورتحال کو لے کر آج مسلمان شاکی بنے پھرے ہیں اور شکایت میں مبتلا ہے، اس سے بھی بدترین قسم کی صورتحال پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں تھی۔ اسی صورتحال میں پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے جو کہا وہ بہت زیادہ ہمارے لیے سبق آموز ہے، وہ یہ کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یعنی اے پیغمبر جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، اس کو تم ایز اٹ از پہنچا دو۔ رہ گئی بات لوگوں کا مسئلہ، لوگوں کا ایشو، تو وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے تمہاری حفاظت خود اللہ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت بعد کے زمانے کے بھی ان گروہوں کے لیے ہے جو خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں۔ بحیثیت امت مسلمانوں کی یہی حیثیت ہے کہ اگر مسلمان اس ذمہ داری کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنائے تو مسلمانوں کے اوپر بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت پیغمبر اسلام کی پہرےداری کی جاتی تھی۔ جب یہ آیت اتری تو پیغمبر اسلام نے لوگوں سے کہا پردہ ہٹا کر کہ لوگوں تم جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ آج بھی قرآن میں یہ آیت موجود ہے، آج بھی قرآن کی یہ آیت تمام مسلمانوں کو وہی ضمانت اور وہی گارنٹی دے رہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس وہی ایمان ہونا چاہیے جو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ قرآن و حدیث کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اسلام میں امن کی حیثیت ایک اصول کی ہے اور ٹکراؤ اور جنگ کی حیثیت ایک استثناء اور ایکسپشن کی ہے۔ حدیث رسول ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذاتی زندگی ہو یا سماجی زندگی یا پھر قومی زندگی، نیشنل لائف، دونوں کے لیے ایک اصول بتا دیا، وہ یہ کہ وَالصُّلْحُ خیر، کہ صلح کی روش، ریکنسیلیشن کی روش بیسٹ ہے، یعنی ریکنسیلیشن از دا بیسٹ پالیسی۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یعطی علی الرفق وما لا یعطی علی العنف، یعنی اللہ نرمی پر وہ چیز دیتا ہے جو وہ سختی پر نہیں دیتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ اللہ نرمی اور شانتی پر وہ چیز دیتا ہے جو وہ سختی اور تشدد اور وائلنس پر نہیں دیتا ہے۔ پورے قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار لوگوں کو امن کی ترغیب دی ہے۔ پیغمبر اسلام نے دراصل یہی طریقہ اپنایا۔ مکہ میں جب آپ کی بعثت ہوئی تو آپ کی راہ میں سخت ترین دشواریاں اور آبسٹیکلز کریٹ کیے گئے۔ 13 سال تک آپ نے یونیلیٹرلی ٹالرنس کیا، پیشنس سے کام لیا، تب بھی آپ وہاں رہ کر کام نہیں کر پائے تو اللہ کے حکم سے آپ مائیگریٹ کر گئے، مدینہ پہنچ گئے، تاکہ مدینہ میں پہنچ کر آپ خدائی مشن کو بلا روک ٹوک چلا سکیں۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد جب دوسرے لوگوں نے آفینس کیا، جارحیت کی، تو اللہ کے حکم سے آپ نے ڈیفنس کیا، لیکن آپ مسلسل اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کس طرح امن کا ماحول قائم ہو جائے، معاہدہ قائم ہو جائے۔ لہٰذا جب حدیبیہ کا موقع آیا، پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھی نے یہ پروگرام بنایا، ایک خواب، الہامی خواب کے مطابق، کہ آپ مکہ جائیں، مکہ جا کر عمرہ کریں۔ تو مکہ کے دشمنوں نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور کہا کہ ایٹ اینی کاسٹ ہم آپ کو مکہ میں نہیں جانے دیں گے، آپ کو یہیں سے واپس ہونا ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے کسی بھی طرح ان لوگوں سے امن کا معاہدہ قائم کیا، جسے سیرت کی کتاب میں صلح حدیبیہ کہتے ہیں، صلح حدیبیہ یا ٹریٹی حدیبیہ۔ اس ٹریٹی کے موقع پہ پیغمبر اسلام نے 10 سالہ نو وار پیکٹ تیار کیا، اور اس طرح دوبارہ آپ کو یہ موقع ملا، امن کا ماحول ملا، کہ آپ امن کے ماحول اور بھائی چارے کے ماحول میں خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچاتے رہیں۔ فتح مکہ کا زمانہ آیا، پورے عرب پر آپ کا غلبہ حاصل ہو گیا۔ وہ تمام مجرمین آپ کے پاس لائے گئے جنہوں نے آپ کو زندگی بھر ستایا تھا، آپ کے خلاف ہر قسم کا حربہ اپنایا تھا، آفینس کیا تھا، یعنی وہ ثابت شدہ طور پر جنگی مجرمین تھے۔ اور انٹرنیشنل رول یہ تھا کہ فاتح ہمیشہ جنگی مجرمین کو قتل کر دیا کرتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے دوبارہ ہیومن ہسٹری میں ایک انوکھا اگزامپل سیٹ کر دیا، ماڈل سیٹ کیا، وہ یہ کہ جب تمام لوگ بیت اللہ میں لائے گئے تو پیغمبر اسلام نے وہ ہسٹوریکل بیان دیا، ہسٹوریکل اناؤنسمنٹ کیا، وہ یہ کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم فری ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جو جنگی مجرمین تھے، جنگی مجرمین، ان تمام لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ یہ ہے آپ کی پالیسی اور میتھڈ جس کو استعمال کر کے پیغمبر اسلام نے ایک دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی کہ اسلامی پالیسی دراصل امن کی پالیسی ہے۔ بعد کے زمانے میں مسلمانوں سے کا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کی اس پالیسی کو چھوڑ دیا۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں سے جو پرابلم ہوا، سب سے بڑا پرابلم، مسلمانوں کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں انہوں نے امن کے فلسفے کو دریافت نہیں کیا۔ حالانکہ جب وہ سوچتے تو پیغمبر اسلام کی لائف کو دیکھتے کہ انہوں نے امن کے طریقے کو اس وقت اپنایا جبکہ ہر طرف بدامنی، ہر طرف انتقام، ہر طرف وائلنس، ہر طرف شور شرابہ۔ لیکن موجودہ زمانے میں تو امن کے اصول کو مانا جانے لگا تھا۔ خود ہندوستان کی تاریخ میں آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ آزادی کی تحریک ہوئی تو مہاتما گاندھی نے یہاں نان وائلنس کی پالیسی کو اڈاپٹ کیا۔ اس سلسلے میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جب فریڈم فائٹنگ کا اسٹرگل ہوا تو 1919 تک یہ وائلنس کے پیٹرن پر چل رہا تھا، یعنی ہنسا اور تشدد کے پیٹرن پہ۔ 1919 میں مہاتما گاندھی پولیٹیکل سینیریو میں آتے ہیں، یعنی اسٹرگل کے اسٹیج پر، اور وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے اسٹرگل کو نان وائلنس اور امن کے اصول پر چلائیں گے۔ پھر مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ سب ساتھ ہوئے اور وہ تحریک آگے بڑھی۔ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوا تو انگریز بالکل بے بس ہو گئے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ انگریز کلیکٹر نے اپنے سیکریٹریٹ میں ایک ٹیلی گرام بھیجا کہ کائنڈلی وائر انسٹرکشن
ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر نان وائلنٹلی، برائے کرم مجھے یہ بتائیں کہ ایک شیر کو بغیر ہنسا کیے کیسے مارا جا سکتا ہے۔ یہ ہے نان وائلنس اور امن اور اہنساتمک طریقے کی طاقت۔ موجودہ زمانے میں اس طرح کی بہت سی مثالیں تھیں، انڈیا کے کیس میں مہاتما گاندھی، افریقہ کے کیس میں نیلسن منڈیلا، اسی طرح امریکہ کے کیس میں مارٹن لوتھر کنگ۔ اس طرح کے لوگوں نے ایک اصول اسٹیبلش کر دیا تھا، لیکن مسلم لیڈرشپ نے اس کو نہیں سمجھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی مسلسل بربادی ہوتی چلی آ رہی ہے، اور آج بھی عام طور سے مسلمان اس امن کے اصول کو، لیڈرشپ بالخصوص اس امن کے اصول کو اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہائی ٹائم ہے مسلمانوں کی لیڈرشپ اور عوام سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم دوبارہ اسی پیٹرن کو اپنائیں جو پیٹرن پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔